مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ حضرات سامعین، بالکل آخری وقت ہے، بھئی آپ حضرات بھی جو کھڑے ہیں بیچ میں آ جائیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کو زحمت دوں، اس سے قبل میں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے اپنے ایک مہمان حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب، اور وہ امام و خطیب ہیں مسجد کون سی؟ مسجد ابو بکر جامعہ نگر اوکھلا، حضرت 10 یا 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت دعا فرما دیں گے۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ بس دعا کا موقع ہے، اور آپ ساتھیوں سے اتنی سی گزارش ہے، میں 2 لمحے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو جہاں آپ شروع سے اب تک بڑے ادب و احترام سے بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ یہ آخری لمحہ بھی فائنل کے اندر آپ اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم نہ کریں۔ اصل رزلٹ و فائنل کا ہے نا، ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، صرف 2 لمحے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ابھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا ہمارا مجمع شاید ورلڈ کپ کی نظر تھا، آج کا مجمع ہمارا شاید کرکٹ میچ کی نظر تھا، مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو۔ ہم نے آتے ہوئے کچھ ساتھیوں سے پوچھا بھئی فلاں کہاں، میں ایک مثال کے لیے بتلا رہا ہوں، کہنے لگے وہ آج میچ ہو رہا ہے نا، انڈیا کا فائنل ہے آج، تو وہ فائنل کا کتنا اعتبار آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بستی میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے، ہمارے استاد محترم استاذ الاساتذہ جناب حضرت مولانا مفتی عمران صاحب، جو صدر مفتی وقف دارالعلوم دیوبند ہے، ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ فائنل اس کو آپ نے مانا، اس کو فائنل نہیں مانا۔ میں کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ آخر وقت ہے، یہ فائنل وقت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے یہ دعا، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ادب و احترام سے بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں جیسے اب تک بیٹھے تھے۔ ایک تو جو چند ساتھی یہ ہیں کہ پتہ نہیں اب اور کتنی دیر لگے گی، دستار بندی ہو گئی، اپنے رشتہ دار ہیں وہ نکلنے کی کوشش میں، وہ بھی ٹھہر جائیں، کیونکہ ادب و احترام، آپ اصل میں ان علماء کے ادب و احترام میں، اس قرآن مجید کے ادب و احترام میں بیٹھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، ادب و احترام جس سے مفقود ہو جائے نا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، یہ ایک جو حیا کا مادہ ہے، ادب و احترام کا مطلب ایک حیا کا مادہ، اگر یہ چیز ختم ہو جائے نا تو پھر سب کچھ ختم ہے۔ اگر تمہارے اندر سے ادب نکل جائے تو جو چاہے کرو، بڑا مشہور مقولہ ہے ہمارے یہاں۔ میں ایک چھوٹی بات کہوں، آپ لوگوں سے کہوں گا، دیکھیں یہ بڑی نسبت ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کئی بار کچھ سامان وغیرہ خریدتے ہیں، جیسے اب مان لیں ایک بندہ گیا، وہ انگور خرید رہا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ وہ ڈنٹھل، وہ اس کی شاخیں، وہ ڈنڈیاں، وہ بھی چیزیں وہ اس کو اسی قیمت پر خریدتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت لگی، اس سے انگور سے نسبت لگی، اس کی قیمت وہی بنی۔ یہاں قرآن سے نسبت ہے، یہ بچے حافظ قرآن بنے، اس سے نسبت ہے، آپ ایک بڑی نسبت کے تحت یہاں موجود ہیں۔ میں ایک بات بتلاؤں، اس نسبت کا اگر آپ احترام کریں گے نا تو واقعی آپ قابل احترام بنیں گے، اس لیے کہ احترام ایک ایسی چیز ہے جو لوگ قرآن مجید کو لکھنے والے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا قرآن مجید کو، حدیث پاک کو لکھتے تھے سیاہی کے ذریعے، پین کے ذریعے۔ حضرت خواجہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک مثال دوں ان کی، ایک مرتبہ وہ کچھ لکھ رہے تھے اور پین کے اوپر روشنائی کا وہ تھوڑا سا قطرہ جم سا گیا، انہوں نے انگوٹھے پہ یوں لگایا، اسے صاف کیا اور لکھنے لگے۔ ضرورت ہوئی تقاضے کی، جو بشری تقاضے حاجت ہے استنجا وغیرہ کی، اس کی ضرورت ہوئی، وہ اندر گئے، فوراً خیال آیا کہ یہ اس سے میں نے وہ جس سے میں
اللہ کا نام یا اللہ کے پیارے نبی کا فرمان لکھ رہا تھا، اس پہ وہ اس کی روشنائی لگی ہے، تقاضا روک کر باہر نکلے اور اسے باہر صاف کیا اور پھر دوبارہ اندر گئے۔ جب واپس آئے ہیں تو دل کے اندر اللہ نے یہ الہام کر دیا کہ ہم نے دوزخ کی آگ کو آپ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک ادب و احترام کا تقاضا ہوتا ہے میرے پیارو، ادب و احترام اس قدر عظیم شے ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں، ابھی ہمارے جو میرٹھ شہر کے حضرت امام صاحب نے بہترین آپ سے خطابت کی ہے، اور میرے خیال میں اب تو دعا ہی اصل خطابت کے لیے اور کوئی گنجائش ہے بھی نہیں۔ ابھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا ایک جملہ دہرایا تھا۔ میں ایک ادب و احترام کے حوالے سے چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جب جادوگر آئے تھے تو ان میں ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ تھوڑا نابینا بھی تھا، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ تو ان جادوگروں نے، ان ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے اگر یہ وقت نے، وہ جو بوڑھے صاحب تھے وہ کہنے لگے اگرچہ یہ وقت کے نبی ہیں تو خبردار ادب و احترام کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اگر تم نے ادب و احترام کھو لیا تو سب کچھ کھو لیا، اور ادب کر لیا تو بہت کچھ پا لیا۔ کہنے لگے ہم کیسے ادب کریں؟ بس اتنا کرنا کہ ان سے پوچھنا پہلے آپ ڈالیں گے اپنا کمال یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ بس اتنا سا ادب و احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر وہ جو جادوگر آئے اور انہوں نے بس اتنا ہی ادب و احترام کیا، حضرت آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا جادو ڈالیں؟ اس ادب و احترام پر صرف اتنی مثال کر رہا ہوں، کوئی تقریر کوئی بات چیت نہیں، مجھے تو تقریر آتی بھی نہیں۔ فرمایا کہ اس ادب و احترام پر اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو آپ لوگ اس آخر مرحلے میں ہیں، اور جب خوف خدا کے حضور، ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے خوف خدا کے ساتھ میں، پتہ نہیں آپ کو کیا مقام کیا مرتبہ۔ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہو جس کا آمین کہنا اس وقت امت کو ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ آمین قبول ہو جائے؟ ہم میں سے کون بندہ ہو ایسا؟ حضرت مولانا خواجہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، دعاؤں میں بھی اکثر اللہ کا خوف بڑا رہتا تھا۔ خوف پر اللہ نے ان کو یہ رتبہ دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہنے لگے کہ جب حضور رب العالمین کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا احمد، اور اچانک میں بے ساختہ رو پڑا۔ اللہ نے کہا میرے سامنے یہاں بھی اب رو رہے ہو؟ خوف سے میرا رونا آ گیا۔ اور پھر اللہ نے کہا جس قبرستان میں آپ کو رکھا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے، ہم نے آپ کی برکت سے تمام قبرستان والوں کی مغفرت کر دی۔ تو ایک خوف خدا کا موقع ہے میرے پیارو، مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو جو حالات ہیں اس وقت۔ واقعی ضرورت ہے امت کو دعا کی، اور ایک خوف و خشیت کے مرحلے کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے نا تو پھر دیکھیں اس دعا کے اندر کیا تاثیر ہوگی، کیا اثر ہو۔ 5-7 منٹ کے لیے تقریباً میرا وقت تھا، مجھے لگا کہ میں 2-1 باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ یہ ادب و احترام آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے والدین کا خاص طور سے ادب و احترام کریں، کوشش کریں ہمارے والد ہمارے ساتھ چل لیں، ہم آگے آگے بڑھ کر نہ چلنے والے ہوں، ان کے قدم سے قدم ملا کر پیچھے پیچھے اپنے اساتذہ احترام کا ادب و احترام کرنے والے ہوں، ان کو آگے بڑھائیں، ہم پیچھے رہیں، دیکھیں پھر ہمارا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ والسلام۔